انسان پر لازم ہے کہ اپنی حد تک پوری تحقیق کر لے کہ میری زبان جو بات کہہ رہی ہے یا واقعہ بیان کر رہی ہے یا روایت نقل کر رہی ہے یا میری عقل جو فیصلہ کر رہی ہے یا جو کچھ میں نے قطعی طے کیا یا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا مجھے پورا علم ہے اور میں اس کے نتائج کو پوری طرح جانتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 36 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ گزشتہ آیات میں ہم نے اسلام کی کچھ انتہائی بنیادی تعلیمات پڑھی ہیں۔ یہ مسئلہ توحید سے شروع ہوتا ہے کہ جس سے ان تمام تعلیمات کی شروعات ہے، اور پھر وہ احکام ہیں کہ جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں چند مزید اہم احکام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے تمام چیزوں میں تحقیق کو ضرورت قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، نہ اپنے ذاتی عمل میں علم کے بغیر عمل کرو اور نہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت بغیر علم کے شہادت دو، اور نہ ہی علم کے بغیر کوئی عقیدہ و نظریہ قائم کرو۔ لہٰذا ہر چیز کی شناخت کا معیار علم و یقین ہے، اور اس کے علاوہ ظن و گمان یا شک و احتمال کچھ بھی اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ جو لوگ ان امور کی بنیاد پر اعتماد کر لیتے ہیں یا فیصلہ کر لیتے ہیں یا شہادت دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ذاتی عمل میں ان کی بنیاد پر قدم اٹھاتے ہیں، وہ اس صریح حکم اسلامی کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اس ممانعت کی دلیل اس طرح بیان کی گئی ہے: کان، آنکھ اور دل سب کے سب مسئول ہیں، اور جو کچھ وہ انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ ذمہ داری اس بنا پر ہے کہ جو باتیں انسان علم و یقین کے بغیر کہتا ہے، وہ یا اس نے ناقابل اعتماد افراد سے سنی ہوتی ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے جبکہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا، یا وہ اپنے فکر و خیال کی بنیاد پر بے بنیاد فیصلے کرتا ہے کہ جو حقیقت سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ اسی بنا پر اس کی آنکھ، کان اور فکر و عقل سے سوال کیا جائے گا کہ کیا واقعتاً تم ان امور کے بارے میں یقین رکھتے تھے کہ تم نے ان کے بارے میں گواہی دی یا فیصلہ کیا، یا ان کے معتقد ہوئے یا ان کے مطابق عمل کیا۔ یہ آیت اجتماعی زندگی کے ایک انتہائی اہم اصول کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے نظر انداز کر دینے کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ معاشرہ مصیبت کا شکار ہو جائے گا، انسانی رابطہ ختم ہو جائیں گے اور احساسات کے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اور اگر یہ قرآنی پروگرام تمام انسانی معاشروں میں پوری طرح سے جاری ہو جائے تو بہت سی بد نظمیاں، بے اعتدالیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں کہ جن کا سرچشمہ جلد بازی کے فیصلے، بے بنیاد گمان، مشکوک اور جھوٹی خبریں ہوتی ہیں۔ اگر قرآن کا یہ حکم رائج نہ ہو تو معاشرے پر فتنہ و فساد کی فضا چھا جائے گی، اور کوئی شخص دوسرے کی بدگمانی سے نہیں بچ سکے گا، کسی کو کسی پر اطمینان نہیں ہوگا، اور تمام افراد کی عزت و آبرو اور مقام ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ بہت سی دیگر قرآنی آیات اور اسلامی روایات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے، مثلاً وہ آیت کہ جو ظن و گمان کی پیروی کرنے کی وجہ سے بے ایمان افراد کی شدید مذمت کرتی ہے۔ وَمَن يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ ان میں اکثر اپنے فیصلوں میں صرف ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ظن و گمان انسان کو کسی طرح بھی حق و حقیقت تک نہیں پہنچا سکتے۔ ایک اور مقام پر پیروی ظن کو
ہوائے نفس کی پیروی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، وہ صرف گمان اور ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے۔ ان آیات اور حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کس طرح انسان کی آنکھ اور کان کو مسئول قرار دیتا ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ انسان جب تک نہ دیکھے نہ کہے، جب تک نہ سنے فیصلہ نہ کرے، اور تحقیق، علم اور یقین کے بغیر کسی چیز کا اعتقاد نہ رکھے اور نہ عمل کرے۔ یہاں کل اولئک کان عنہ مسئولا سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے کان، آنکھیں اور دل ہیں، یعنی آدمی سے ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے کہ تو نے ان اعضاء کو کہاں استعمال کیا ہے۔ جس چیز کا علم نہیں تھا اس کا پیچھا کرنے میں اللہ کے عطا کردہ اعضاء کیوں استعمال کیے؟ اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کان، آنکھیں اور دل میں سے ہر ایک سے خود اس کے متعلق سوال ہونے والا ہے کہ بتاؤ تمہیں اس شخص نے کہاں اور کیسے استعمال کیا۔ بہرحال قرآن کی آیات میں یہ دونوں مفہوم موجود ہیں۔ دونوں صورتوں میں قیامت کے دن کی اس ہولناک پیشی سے ڈرایا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس آیت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر علم کے کسی بھی عمل کو نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔